بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ وحدہ لا شریک مالک القدوس رب الودود رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین کا بے پایاں فضل و شکر اس کی عنایت اس کی نوازش ہے کہ اس نے ہمیں دین ایمان اور ہدایت پر قائم اور دائم رکھا ہے، ہر طرح کی حوادثات سے بچا کر کے ہر طرح کی سہولیات فراہم کیا ہے۔ اسی لیے ہر قسم کے حقیقی حمد و ثنا بزرگی و برتری بیان کیے جانے کے لائق اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے جو ہر طرح کی کمیوں خامیوں نقائص سے پاک صاف مبرہ اور منزہ ہے۔ اسی لیے ہم اسی کے لیے حمد اور شکر بیان کرتے ہیں۔ فللہ الحمد وله الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بزرگان دین، نوجوانان قوم و ملت، پیاری بچوں اور خواتین ملت اسلامیہ، آج کے اس مبارک محفل میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے اللہ کی توفیق اس کے رحمت و مدد سے، وہ وقت کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے کہ آپسی رشتوں کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، صلہ رحمی کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی افادیت کیا ہے۔ چونکہ جس سماج میں اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں
جی رہے ہیں، یہاں پر چاروں طرف خود غرضی اور شیخ اپنا اپنا دیکھ کا معاملہ ہے۔ اس پرآشوق دور میں ہمیں ایک دوسرے سے بن کر کے اور بنا کر کے رکھنا، جڑ کر کے رہنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اجتماعیت اور اتحاد میں برکت ہے، انتشار، اختلاف اور تفرقہ بازی میں برکت نہیں رہتی ہے اور منافرت پیدا ہو جاتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے سماج قلق میں، پریشانی میں، بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ توحید کے علم بردار ہو یا سنت کے پاسدار ہو، اس کے یہاں توحید بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور سنتوں کی پاسداری بھی کمزور پڑ جاتی ہے، جس سے پھر وہ دھیرے دھیرے دین سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ توحید کی برکت بھی یہی ہے کہ اس سے مسلمان متحد ہوتا ہے، سنت کی پاسداری کی وجہ سے وہ متفق ہوتا ہے، مل جل کر کے رہتا ہے، آپسی تعلقات بہتر ہوتے ہیں، اور ایک مسلمان کی محبت اور منافرت کا معیار بھی وہی ہونا چاہیے کہ محبت کرے تو توحید کے لیے، سنت کے لیے، اور کسی سے نفرت کرے تو ترک توحید کے لیے اور سنت کی پامالی کے لیے۔ کوئی سنت کو پامال کرتا ہو تو یقیناً اس سے محبت نہیں کی جائے گی، کوئی توحید کو چھوڑتا ہو تو ایسی صورت میں اس سے محبت نہیں کی جائے گی، کیونکہ صرف اور صرف مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرے۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے لوگوں سے تعلق ہو، ترک تعلق اللہ کے لیے ہو۔ اگر میں کسی سے دور ہوتا ہوں تو وہاں وجہ میرا ذاتی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کو غزوہ احزاب جب مدینے کے اوپر 10,000 میں لشکر جرار میں چڑھائی کیا تھا اور چاروں طرف سے گھیر لیا تھا مدینہ منورہ کو، اس وقت کفار کے کچھ لوگ خندق پار کر کے مدینے کی بستی میں داخل ہو گئے۔ وہاں پر ایک بڑا ٹیڑھ بھینکر انسان، بڑا پہلوان، بھائی بھرکم، اونچے قد کا، بہت تگڑا انسان، کافروں کی طرف سے امر نام تھا اس کا، آیا اور للکارا کہ کوئی ہے مسلمانوں میں جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ تو مسلمانوں میں سناٹا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد سید الرسل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک پگڑی، امامہ شریف اتارا اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اپنی تلوار سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، یہ جاؤ۔
مقابلہ کرو اس کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چھوٹے تھے، کمزور تھے، کیونکہ وہ بہت بھاری بھرکم انسان تھا، موٹا تگڑا تھا۔ پہلے تو وہ ہنسا اور دوستی اور رشتے داری کا حوالہ دیا کہ بھائی تمہارا باپ میرا دوست تھا، چلے جاؤ، تو کیوں مجھ سے لڑنے آئے؟ بہرحال بحث ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے مقابلے میں میں ہی آؤں گا۔ بہرحال مقابلہ ہوا اس بھاری بھرکم انسان سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے دکھ رہے تھے، سائلنٹ کر دو، ورنہ اگر ایک چونٹی بھی رینگتے ہوئے آتی ہے نا اور اس کی آواز آتی ہے تو چاہے تقریر ہوتی ہو یا پتھر برستا ہو، چاہے بارش ہوتی ہو، لوگوں کی توجہ سیدھا ادھر چلی جاتی ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ میری کمزوری ہے کہ میں ٹوک دیتا ہوں، معاف کیجیے گا، لیکن صحیح ہے، یہ صحیح ہے، ڈسٹرب نہ ہو۔ تو بہرحال مقابلہ ہوا اور تلواریں ٹکراتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو زیر کر دیا، لٹک کر کے اس کی گردن پکڑ چکر کر کے اور پھر پٹک دیا زمین پہ۔ اتنے بھاری بھرکم انسان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ظاہر سی بات ہے سمجھ میں آنے والی بات اتنی ہے کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے جب دوست تھے تو ظاہر سی بات ہے اور بڑے ہوں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہوں گے ان کے سامنے۔ بہرحال پٹک دیا اس کو، بہت دیر تک رہا، اس کا جو غرہ تھا وہ ادھر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے حلال کرنا چاہتے ہی تھے، حلال کرنا تو سمجھ گئے کہ ذبح کرنا چاہتے ہی تھے کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر انوار پر تھوک دیا۔ کیا کیا؟ تھوک دیا۔ کس کے اوپر تھوکا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت علی کو تو جانتے ہی ہو نا، بہت چلتا رہتا علی 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 علی، ویسے وہ بہت انٹرنیٹ پر فیمس بھی ہے۔ تو تھوک دیا، اس کے بعد اس کو قتل نہیں کیا، اللہ کے اس دشمن کو قتل نہیں کیا۔ معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ کاہے کے لیے؟ اس لیے کہ اب اگر میں تمہیں قتل کرتا ہوں تو میں تیری حرکت پر غضبناک ہو کر کے تجھے قتل کرتا ہوں، لہذا میری ذات اس میں انٹرفیئر ہو جائے گی، میری ذات میرے ارادے میں مخل ہو جائے گی۔ یعنی اب ایسا ہوگا گویا کہ میں نے اپنی ذاتی دشمنی تجھ سے اتاری ہے اور میں نے تمہیں قتل کیا ہے، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ یہاں میں یہ نقطہ بتانا چاہتا ہوں، ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے اللہ کے دشمن کو جس سے مقابلے کے لیے کوئی اترتا نہیں تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے زیر کر دیا، پٹک دیا زمین پر، اور حلقوم میں تلوار اترنے والی تھی کہ اتنے میں اس نے تھوک دیا۔ حضرت علی نے محض اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اب اگر میں مارتا ہوں تو میرا غصہ غالب آ جاتا ہے، رضائے الہی میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے، لہذا میں اپنی ذات کے لیے کسی کو قتل نہیں کروں گا۔ آ گئی یہ بات سمجھ میں؟ اپنی ذات کے لیے، ہم اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے نہ بھائی دیکھتے ہیں، نہ باپ دیکھتے ہیں، نہ ماں دیکھتے ہیں، نہ اپنا کوئی رشتہ دار دیکھتے ہیں۔ ہم اپنی تھوڑی سی چھوٹی سی خواہش کے لیے، چھوٹے سے فائدے کے لیے ہم سارے رشتوں کو کچل دیتے ہیں،
لیکن وہاں دیکھو میدان جنگ میں ہے، اللہ کا دشمن ہے، دیو ہیکل ہے، بڑے قد و قامت اور بڑے تگڑے پہلوان ہے، اللہ اکبر، جس کو کوئی زیر کرنا، کسی کا زیر کرنا آسان نہیں تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیر کیا، اور محض اس وجہ سے قتل نہیں کیا کہ ان کا ذاتی معاملہ وہاں پر جو انٹرفیئر ہوتا تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے اس دشمن کو قتل کرنے سے رک گئے۔ ہمارے لیے سبق ہے اس اقتباس میں کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کس لیے جیتے تھے، لوگوں سے دشمنیاں کس لیے کرتے تھے، دوستیاں کس لیے کرتے تھے، اور آج ہمارا رویہ کیا ہے، ہماری روش کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ ایک بات یاد رہے، قرآن حدیث تواریخ و سیر سب اپنی اپنی جگہ پر محقق، مسلم اور مصدق ہے۔ ہماری فطرت اور عادت میں یہ چیز داخل ہو گئی ہے، مولویوں کا کام ہے کہنا، ہمارا کام ہے سننا، اور پھر سے وہی کام ہے ہمیں کرنا۔ دیکھو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ویسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو گھبرا گئے کہ اللہ اکبر، ہم کیسے اس طریقے سے ڈر سکتے ہیں۔ یہ آیت صحابہ اکرام کی ایک کیفیت نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی۔ آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی طاقت و وسعت بھر جس حد تک ہو سکے اصل مقدور تم اللہ سے ڈرو، ورنہ کما ہو کوئی جیسا کہ اللہ کا حق ہے ہم میں سے کون ادا کر سکتا ہے؟ ہم جیسے ناکارہ انسان، ہم جیسے جو ہے بے عمل اور بد عمل انسان، جن کے 24 گھنٹے جو گناہوں میں، نافرمانیوں میں، معصیات میں، منکرات میں گزرتے ہو، جیسا کہ اللہ کا حق ہے، کیا ہم اس طریقے سے ڈر سکتے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل لیا ترک کر دیا جائے، اپنی طاقتوں وسعت پر اللہ سے ڈرے۔ اگر ہم مجلس میں شامل ہوئے ہیں تو وہاں محض یہی نیت کار فرما ہو، یہی ارادہ کار فرما ہو کہ ہم مجلس میں حاضر ہو کر کے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی رضا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی باتیں سنیں گے، اور جس حد تک ہو سکتا ہے ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ مگر یاد رکھو، یہ مجلسیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ کوئی اگر راہگیر بھی جاتا جاتا آواز سن کر کے شامل ہو جائے تو رب تعالیٰ مجلس کے اختتام پر اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مگر ایسی بھدی نیت کے ساتھ اگر کوئی بیٹھتا ہے کہ بس جا کے ناپنا ہے، جانچنا ہے اور چیک کرنا ہے، تو ایسے بدبخت کو یہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ معاف کیجیے گا، میرے الفاظ تھوڑے سے گرم ہوتے ہیں اور سخت ہوتے ہیں، سوراخ ہو جاتا ہے سیدھا دل میں۔ ہمارے کئی پرانے صاحبان یہاں بیٹھے ہیں جو مسلسل جانتے ہیں کہ ذرا میرے الفاظ گرم ہوتے ہیں، لیکن اس لیے گرم بولتا ہوں کہ ہم بالکل سرد ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کفار کے یہاں جب تلاوت کی جاتی تھی آیتیں، ان کو سنایا جاتا تھا تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، پرانے قصے ہیں، بالکل وہی ہمارا معاملہ ہے۔ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں، ارے وہ چلتے آ رہا ہے، مول صاحب سناتے رہے، قصہ ختم، ہمیں سن لینا ہے، دے دینا ہے، جمعہ میں، دروس میں، تقاریر میں حاضری اور اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ بالکل یہ ان کافروں کا جو کافر ابھی جہنم میں مزے لے رہے ہیں، ان کی یہ روش ہے اور ان کا یہ طریقہ ہے کہ جو اس طریقے سے سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ پرانی کہانیاں نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دلوں بے زنگ لگ چکا ہے۔ اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس لوہے لکڑ پہ، زیادہ تر یہاں لوہے لکڑ پہ کام کرنے والے ہی لوگ ہوں گے، ہے کہ نہیں؟
تو جب لوہے میں زنگ لگ جائے تو اس کو چھڑانے کے لیے ہتھوڑے مارے جاتے ہیں، ہے نا، بعض دفعہ پیٹرول وغیرہ بھی ڈالے جاتے ہیں، تو ضروری ہے گرم کیا جائے۔ لوگوں کی بعض دفعہ شکایتیں بھی رہتی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہماری بدعمالی ایسی ہے کہ ہمارے دل بالکل زنگ آلود ہو چکے ہیں، پردے کے اوپر پردے پڑے ہیں۔ اب ان تمام شیطانی پردوں کو چاک کرنے کے لیے گرم لوہے کی ضرورت ہے، گرم لوہے کی ضرورت ہے۔ تو محض ہمارا سننے کا مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور یہ سننا بھی ایک عبادت ہے، ایک نیکی ہے، ثواب ہے، یا بیٹھنا بھی ثواب و مغفرت ہے، مگر وہ بدبخت ثواب و مغفرت سے محروم ہے جو کسی برے نیت اور برے ارادے کے ساتھ آیا کہ جائیں مزے لیں، نمبر دیں اور نکل جائیں وہاں سے۔ نمبر مت دو، ہمیں پہلے ہی مدرسوں میں بہت نمبر مل چکا ہے کہ نہیں شیخ؟ مدرسے میں انجمنیں ہوتی تھی، مقابلہ ہوتا تھا تو وہاں نمبر ہی ملتا تھا اور انعامات ملتے تھے۔ اب یہاں نمبر بتانا ہے اس انداز میں، بہر صورت۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے محض اس وجہ سے اس کو قتل نہیں کیا کہ اس نے اس کے چہرے پر تھوک دیا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس خنجر نکال کر کے اس بے ہیکل انسان نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر وار کر دیا۔ حالانکہ بعد میں اس کا کام ہو گیا پورا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ اور اس کی رضا کے خاطر ہمارا تعلق کا ترک کرنا ہے، رشتوں کو اگر نظر انداز ہم کرتے ہیں تو محض وجہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ آدمی شرک سے باز نہیں آ رہا، یا وہ آدمی جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے۔ ورنہ اگر کافر بھی ہو نا، رشتہ دار کافر بھی ہو تو بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ صلہ رحمی، آپسی اچھے تعلقات، اچھا ربط، آپسی میل جول، رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو بنا کے رکھنا، ہمدردی پیدا کرنا، ہمدردی کرنا، بھائی چارگی کو پھیلانا، اخوت سے کام لینا۔ ایسا نہیں ہے کہ بات بات پر جنگ چھیڑ دینا کفار عرب کی طرح۔ تو آپسی تعلق اور ربط کو بہتر اور مستحکم مضبوط رکھنا اور اس میں خوبیاں اور اچھائیاں پیدا کر کے رکھنا، یہی اصل چیز ہے، اور اس کی ہمیں وقت کی ضرورت ہے۔ جہاں پر انسان صرف اور صرف خود غرضی میں مبتلا ہے، آپس میں اپنا اپنا دیکھ رہا ہے، نہ بھائی کو پہچان رہا، نہ بہن کو پہچان رہا، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ رشتے دار کو، ایسی سچویشن میں، ایسی حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپس کے رشتوں کو بنا کر کے رکھیں، تعلق کو جوڑ کر کے رکھیں، تاکہ ہر طریقے سے باطل کا ہم مقابلہ کر سکے، ڈٹ کے باطل کا مقابلہ کر سکے ڈٹ کے۔ کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات میں ہم آپس سے دشمنی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ابھی تھوڑا کسی سے جو ہے تھوڑی سی بحث ہوئی، اس میں تھوڑی تلخیاں آئی، وہ بھی گرم ہو گئے، میں بھی گرم ہو گیا۔ اب جو ہے یہ ایک شرارہ بن کر کے جو ہے مشعل چنگاری بن کر کے ہمارے دل میں رہ جاتی ہے، اور پھر بہت دنوں تک اس سے منہ ہینگا بہنگا ٹیڑھا کر کے رکھتے ہیں۔ کوئی موقع آئے گا تو بیٹے کو بتاؤں گا، یہ پال پال کر رکھتا ہے سینے میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام میں بھی آپس میں تلخیاں ہوتی تھی۔ ارے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بعض دفعہ ایسا مطلب ہو جاتا تھا کہ ایک بات تو آپ نے کہا کہ بھائی آپ ہمیشہ میری مخالفت میں اترتے ہیں، جب بھی میں کچھ کہتا ہوں آپ مخالفت میں اتر آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنا یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی فوراً وہ بحث ختم ہوتی اور ایسا مل جاتے جیسا کہ گویا کہ ایک دل ہو، ایک جان ہو، ایک دل ایک جان ہو، ایسا مل جاتے تھے۔ دل میں کوئی کدورت نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی علاج نہیں،
کوئی حسد نہیں، کوئی کپٹ نہیں. مگر ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا یہ حال ہے کہ تھوڑی سی بات ہوتی ہے، تھوڑی سی تلخیاں ہوتی ہے اور صدیوں برسانہ برس تک جو ہے ہم اس کے بارے میں دل میں نفرت پیدا کر کے رکھتے ہیں، اور جب بھی ان کو دیکھتے ہیں منہ چڑھا لیتے ہیں، جب بھی ان کو دیکھتے ہیں دماغ گرم ہو جاتا ہے، جب بھی ان کو دیکھتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ پتہ اس سے کیسے بدلہ لیا جائے، اس دن کی تلخی کے بارے میں، اس کو کیسے سزا دی جائے، اس کو کیسے تکلیف پہنچایا جائے، اس کو کیسے نقصان پہنچایا جائے. ہمارے ذہن میں یہی سب کچھ چلتے رہتا ہے. لیکن یہ کتنا خطرناک عمل ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے عاری عمل ہے. یہ اللہ کی رضا کے خلاف یہ عمل ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کو ہم نے مجھ سے خوش ڈال دیا. اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو ہم نے ملحوظ نہیں رکھا. ہم نے یہاں اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہ جیو قوم و ملت کے لیے جیو. کیوں؟ یہ قربانی دیتے وقت تم یہ دعا کرتے رہتے ہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری عبادت، سب کچھ میری جان، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے. کہاں گئی وہ اللہ کے لیے؟ کہاں ہے وہ قربانی؟ یہ جھوٹا دعویٰ نہیں ہو گیا نہیں ہوا. آخر وہ زندگی کہاں ہے جو اللہ کے لیے جیتا ہے؟ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے، اب وہ درگزر سے کام لیتا ہے، معافی سے کام لیتا ہے. اور یقین جانو معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے، معاف کرنے والا اللہ کا چہیتا ہوتا ہے، معاف کرنے والا اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے. معاف کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں. اور بڑا ہی بدبخت وہ ہے جو کسی بھی معاملے میں چھوٹی بات رہے بڑی بات رہے رشتوں کو کاٹے، ربط کو توڑے، تعلقات کو ختم کرے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة قاطع، یہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے. جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. کتنے ایسے ہیں لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپسی رشتہ تو کاٹتا ہی ہے، مگر کچھ ایسی بھی بدبخت اور شنیع قسم کا انسان ہے جو سماج میں ناسور بن کر کے جیتا ہے، کہ اس طریقے سے جیتا ہے کہ اگر کسی کا کہیں رشتہ لگا تو اس میں جا کر کے کوئی بات ایسی ڈال دیا، ایسی بات کہہ دیا کہ وہ بنا ہوا رشتہ، لگا ہوا رشتہ، طے ہوا رشتہ وہ جو ہے چند لمحوں میں ٹوٹ جاتا ہے. ایسا انسان دنیا کا بدترین انسان ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع، جو رشتوں کو کاٹنے والا انسان ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ غیر معمولی بات ہے. یہ غیر معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ انسان رشتوں میں دراڑ پیدا کرے. اور ان چغل خوروں کا کیا انجام ہوگا جو چغلیاں کر کر کے، غیبتیں کر کر کے ایک دوسرے کے رشتے کو مانڈ کرتا ہے، مقدور کرتا ہے، خراب کرتا ہے، تعلقات کو برباد کرتا ہے. اس کا کیا انجام ہوگا؟ بہت ساری ایسی خواتین ہیں، بہت سارے ایسے مرد ہیں جو خواتین سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ زیادہ تر تو یہی رائج ہے کہ زیادہ تر عورتیں چغلیاں سے پارٹیاں کرتی ہیں. معاف کیجیے گا مگر مردوں میں بھی ایسی جہالت اور ایسی خباثت کی کوئی کمی نہیں ہے. ایسی جہالت و خباثت کی کوئی کمی نہیں ہے مردوں میں. عورتوں سے بھی بدتر ذلیل حرکت کرنے والے لوگ ہیں. سماج کا وہ گھٹیا ترین انسان ہے، سماج کا وہ ناسور کیڑا ہے جو زہریلا ہے، جو گند والا ہے، جو بدبودار ہے، کہ لوگوں کے جسم میں بیٹھتے ہی وہ لوگوں کے جسم کو زخمی کر دے اور بدبودار کر دے. جو اپنی شرب زبانیوں سے، اپنی بد کلامیوں سے، بدگوئیوں سے، بد اخلاقیوں سے لوگوں کے رشتوں میں دراڑ پیدا کر دے، لوگوں کے رشتوں کو خراب کر دے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے کوئی بھی ہو. ہمارے گھروں میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے
رشتوں کو خراب کرنے کے لیے، میاں بیوی کے رشتے کو خراب کرنے کے لیے، ساس بہو کے رشتے کو خراب کرنے کے لیے، داماد اور سسر کے رشتے کو خراب کرنے کے لیے ایک دوسرے میں چغلیاں کر لیتے رہتے ہیں۔ بھابھی کے خلاف نند، جٹھانی پٹھانے اٹھانے ستانی، سب ایک دوسرے کے خلاف، یہ اس کے خلاف بدگوئیاں، وہ اس کے خلاف بدگوئیاں، وہ چغلیاں چگریاں، وہ جو لگا ہوا ہے دن رات۔ تھوڑا موقع ملا ساس کے سامنے اچھا بننے کے لیے کہ ساس تاکہ مجھے اچھا کہے اور جو ہے مجھے عزت دے اور مجھے سب کے سامنے میری تعریفیں کرے، یہ جھوٹی جھوٹی باتیں لگا کر کے گڑ کر کے جٹھانی کے خلاف، پٹھانی کے خلاف، ستانی کے خلاف، حیوانی کے خلاف لگایا لمبا سلسلہ۔ لیکن یاد رکھو میرے پیاروں اور یاد رکھو میری قوم کی بیٹیوں، یہ اتنی ذلیل حرکت ہے، خدا کی قسم، جب دوسروں سے، سماج کے عام لوگوں سے تعلق کو ختم کروانے والا انسان اتنا مبہوت ہو سکتا ہے، اتنا برا ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں، تو یاد رکھو قریب ترین رشتے داروں میں پھوٹ ڈالنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں کو خراب کرنے والا، تعلقات کو مقدور کرنے والا، چاہے وہ مرد رہے چاہے وہ عورت رہے، اللہ کی نگاہ میں وہ انتہائی خبیث ترین انسان ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالیہ ہے، ام المومنین صدیقہ کائنات علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کتاب الادب میں، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث مبارکہ ہے، ام المومنین بیان فرماتے ہیں کہ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الرحم معلقۃ بالعرش، الرحم معلقۃ بالعرش، رحم رشتہ اللہ کے عرش سے لٹکا ہوا ہے، اللہ اکبر، معلقۃ بالعرش، پنکھا لٹکا ہوا ہے، ویسے اللہ کے عرش سے رشتہ رحم لٹکا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ تقول، وہ رحم کہتا ہے، وہ رشتہ کہتا ہے، من وصلنی وصلہ اللہ، من قطعنی قطعہ اللہ، اے اللہ اس آدمی کو ملا جو مجھے ملاتا ہے، اس آدمی کو جوڑ جو مجھے جوڑتا ہے، اس آدمی کو ملا جو مجھے ملاتا ہے۔ رشتہ یہ کہتا ہے، رحم یہ کہتا ہے، پھر وہ آگے کیا کہتا ہے؟ آگے یہ کہتا ہے کہ من قطعنی قطع اللہ، اللہ تو اسے کاٹ جو مجھے کاٹتا ہے، تو اسے توڑ دے جو مجھے توڑتا ہے۔ اللہ، یہ تو رشتے کی بات ہے۔ اب رشتے کی، رحم کی یہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ذرا بولتے رہو ورنہ سست ہو جاؤ گے، کیونکہ چاہے وہ تو یہاں بھی نہیں دکھ رہی ہے، اور ہوگی تو بعد میں ہوگی، ابھی نہیں، ابھی پھر ڈسٹرب ہوگا، اس لیے میں اس کے خلاف ہوں۔ تو ذرا بولتے رہے تو مزہ بھی آئے گا، خاموش بیٹھا رہے اور ایک آدمی بولے تو مزہ نہیں آئے گا، وہ بھی سست ہو جائے گا۔ دعا قبول ہوتی نہیں ہوتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث سنا دوں، صحیح بخاری شریف کتاب الادب، صحیح بخاری شریف کتاب البیوع، صحیح مسلم شریف کتاب البر والصلہ، حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی خلق الخلق، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب تمام مخلوقات کو پیدا کر دیا، ساری مخلوقات کی تخلیق فرما دی، حتی اذا فرغ منہم، جب تمام مخلوقات کی تخلیق سے، پیدائش سے، بنانے سے اللہ فارغ ہو گیا، قامت الرحم، اتنے میں رشتہ کھڑا ہوا۔ اتنے میں کون کھڑا ہوا؟ رشتہ کھڑا ہوا۔ تمام مخلوقات کی تخلیق فرما دی۔ اس کے بعد جب فارغ ہوا تو رشتہ تنہا کھڑا ہوا، کیا کہا؟ قال ھذا
مقام العائد بک من القطیع. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا قال نعم اما ترضین ان اصل من وصلک ومن قطع واقطع من قطعک. رشتے نے کہا کہ یہ جو قطع تعلقی سے پناہ مانگنے والے لوگ ہیں، بچنے والے لوگ ہیں، ان کا ایک مقام ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا ان کے اس بات پر؟ کہا ہاں 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 تو اے رشتہ ذرا مجھے یہ بتا اما ترضینا، اے صلہ رحمی، اے رشتہ داری، کیا تو اس بات پر راضی ہوگی، اس بات پر ان اصل من وصلک، کہ میں اس آدمی کو ملاؤں گا، اس آدمی کو رحمت میں رکھوں گا، اس آدمی کے ساتھ بھلا کروں گا، اس آدمی کے ساتھ رحمت کو ملا دوں گا، اس آدمی کو آغوش رحمت میں رکھوں گا جو تمہیں ملائے، جو تمہیں جوڑے، جو تمہیں مضبوط اور مستحکم کرے. اور اس آدمی کو میں کاٹ دوں گا، اس آدمی کو میں کاٹ دوں گا، اس آدمی کو میں توڑ دوں گا جو تمہیں توڑے. تو کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ فقالت بلا. تو رشتے نے کیا کہا؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، کیوں نہیں، ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی دعا قبول ہو رہی ہے، ان کی جو ہے درخواست مقبول ہو رہی ہے بارگاہ رب العزت میں. کہا ہاں کیوں نہیں، کیوں نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا قال فذلک لک، کہا کہ ہاں یہی تمہارے لیے ہے. اب رشتے کو جو توڑتا ہے میں اسے توڑ کر مروڑ کر رکھ دوں گا، اور رشتوں کو جو جوڑتا ہے میں اسے جوڑ کے رکھوں گا. یہی وجہ ہے کہ سماج میں جو رشتے کی قدر کرتا ہے، رشتے کی حفاظت کرتا ہے اور رشتے کو استوار کرنے میں کوشاں رہتا ہے، وہ آدمی خوش و خرم رہتا ہے، وہ آدمی خوشحال رہتا ہے، وہ آدمی نیک نام رہتا ہے. دنیا اسے یاد کرتی ہے کہ کتنا ملنسار تھا، کتنا اچھا تھا، کتنا نیک تھا. اس کی موت پر لوگ سیلاب کی طرح اس کے جنازے میں امڑ آتے ہیں، مگر وہی کوئی ایسا آدمی رہتا ہے، ایسا بدبخت جو رشتوں سے نفرت کرتا ہے، جو رشتوں کو توڑتا ہے، جو ایسی خباثت پھیلاتا ہے روئے زمین میں. تو ایسے آدمی پر اللہ کی مار بھی ہوتی ہے، اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے، اور ایسے آدمی سے لوگ نفرت کرتے ہیں. دیکھتے ہی ایک خطرناک ہوتا ہے انسان، دیکھتے ہی جن سے بد دعا نکلتی ہے ایسے انسان کے لیے. اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا ان شئتم فهل عصيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. کہا کہ تم چاہو تو یہ آیتیں پڑھ لو، یہ آیتیں سورہ محمد کی پڑھ لو. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ جو آیتیں میں نے پڑھی سورہ محمد کی ہے. کہا کہ تم چاہو تو یہ آیتیں پڑھ لو کہ ممکن ہے کہ جب تمہیں اقتدار مل جائے، تمہیں اللہ تعالیٰ عہدہ دے دے، تمہیں عزت دے دے، ناموری دے دے، تمہیں قدرت دے دے، طاقت دے دے، قوت دے دے، تو تم روئے زمین میں فساد پھیلاؤ، رشتوں کو کاٹو. اور یہ جو لوگ ہیں فساد پھیلانے والے، رشتوں کو کاٹنے والے، قطع تعلقی کرنے والے، رشتوں کو توڑنے مروڑنے والے، اس خبیث کام میں مبتلا رہنے والے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے بہرا، ان کو بہرا اندھا بنا دیا. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اس پر اللہ کی لعنت ہوئی اور اسے اندھا بہرا بنا دیا. اللہ پر کتنی بڑی مار ہے. اللہ کی لعنت بولے تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لعنت سننے میں ایسا اچھا لگتا ہے کہ وہ ملعون ہے، سننے میں گول مول لگتا ہے، مگر یہ ہے بہت خطرناک. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے پھٹکار دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے بھگا دے. اب ذرا اندازہ کرو، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھگا دے اس کو کہیں جگہ مل سکتی ہے؟ کہاں بھاگ کے جائے گا؟ ماموں کے گھر، خالہ کے گھر، پھوپھو کے گھر، دیگی کے گھر، دادی کے گھر، کہاں جائے گا؟ سب جوتے مار کے بھگائے گا، سب جوتے مار مار کے بھگا. چل خبیث کہیں کا، تیرے لیے کوئی جگہ نہیں، کیونکہ اس کو ایسی حرکت میں مبتلا کر دیتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کی نگاہ میں اسے بے توقیر کر دیتا ہے، مخلوقات کی نگاہ میں اسے جو ہے گھناؤنا بنا دیتا ہے، تو سماج میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، اور پھر وہ حق بات سننے سے، دیکھنے سے، عمل کرنے سے وہ محروم رہتا ہے۔ دیکھو ہر وہ آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر بنی ہوئی ہے کہ نہیں بنی ہوئی ہے۔ کیسے لے سکتا ہے؟ اس طرح سے لے سکتا ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر کے کہ وہ نیک عمل میں کتنا حصہ لیتا ہے، وہ نیکی میں کتنا حصہ لیتا ہے۔ اگر اس سے نیکی کے کام ہو رہے ہیں، اللہ کی اطاعت وہ کر پا رہے ہیں، اللہ کے فرما برداری کر پا رہے ہیں، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ جس قدر وہ نافرمانیاں کر رہا ہے، وہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار اس پر نازل ہوئی ہے کہ وہ نافرمانیوں میں مبتلا ہوتے چلا جا رہا ہے، اور نافرمانی کر کے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہمارے پڑوسی ملک کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ اس خام خیالی میں مبتلا رہتے کہ ارے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں، ویسے علاقے میں رہتے ہیں۔ ارے جب رب کا غضب نازل ہوگا تو نوح علیہ السلام کا فرزند بھی رہے، نوح کا بیٹا بھی رہے، تو پہاڑ کی چوٹی پر وہ سیلابی پانی للکار کر اسے سیلاب میں لے لے اور اپنی آغوش میں اسے دبا کر مار دے۔ تو ہم میں سے کوئی نوح علیہ السلام کی طرح بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے۔ اگر نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہماری بھی اکڑ رہی، ہمارا بھی جو ہے تکبر اور گھمنڈ رہا، تو پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ بھارت کر دے گا۔ مسلمانوں میں بے حیائیاں، فحش کاریاں، قطع تعلقیں، یہ تمام برائیاں اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اللہ اکبر، سماج بالکل گندا اور آلودہ ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیچ بیچ میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنا قہر الگ الگ انداز میں نازل کرتا ہے، اپنے آپ کو اسلامی ہمیں انسانوں کی جان ضائع ہونے پر، مسلمانوں کو درد ہونے پر، تکلیف ہونے پر ہمیں ضرور تکلیف ہوتی ہے، ہمیں درد ہوتا ہے، مگر میں یہاں کہنے سے گریز نہیں کروں گا کہ جب مسلمانوں کے سماج میں بے حیائیاں آسمان چھونے لگے، برائیاں آسمان چھونے لگے، ہر طرح کی برائیاں عروج پر آ جائیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ غیر متوقع حالات میں بھی ایسا سیلاب نازل کر دے گا کہ اس سیلاب کے زد میں آ کر بستیوں کے بستیاں اجڑ جائیں گی، اجڑی کی نہیں اجڑی، نگاہوں کے سامنے بڑے بڑے ہوٹل، بڑی بڑی عمارتیں چکنا چور ہو گئی، سیلاب میں پھنسی چلی گئی، لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں سیلاب کی زد میں آ کر کے جو ہے بہہ گئی، اللہ پر کتنی جانیں ضائع ہو گئی۔ جب اللہ کی مار آتی ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی فرما برداری کر کے۔ باہر صورت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپسی رشتہ داری اور تعلق صلہ رحمی کو برقرار رکھنا، بحال رکھنا اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس سے صرف یہ نہیں ہوگا کہ ہمارا خاندان مضبوط ہوگا، اس سے صرف یہ نہیں کہ ہمارا سماج مضبوط ہوگا، بلکہ ہماری جو دعوت ہے، ہمارا جو مشن ہے، جس مشن کے لیے ہم جیتے اور مرتے ہیں، جس دعوت توحید کے لیے اور سنت کے پرچار و پرسار کے لیے ہم جو کوشاں ہے، اس دعوت میں استحکام اور مضبوطی بھی آئے گی۔ جب آپس میں ایک دوسرے کے دست بازو بن کر کے رہیں گے، تعلق کو جوڑ کر کے رکھیں گے، سماج میں امن و آشتی کا ماحول ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں ہماری جو دعوت توحید ہے اور جو دعوت سنت ہے وہ غیروں تک آسانی کے ساتھ جائے گی۔ آج مسلمانوں سے دوسری قومیں متنفر کیوں متنفر ہیں؟ وہ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں سے بے انتہا نفرت کرتی تھی دوسری قومیں، مگر جب مسلمانوں سے ملتے، مسلمانوں کے جھنڈے تلے آتے، مسلمانوں کی بستیوں کا دورہ کرتے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر بیٹھتے، تو اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوتے اور یہ کہنے پر مجبور ہوتے کہ آج تک ہم نے ایسی قوم نہیں دیکھی۔ خدا کی قسم، تاریخ گواہ ہے اس بات پر، تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ جب مسلمانوں کے مجاہدین سے
جن مجاہدین کو بدنام کرنے میں آج کے بھیڑیے، آج کے درندے، آج کے بدبخت ذلیل کتے کوئی کسر نہیں چھوڑتے، جس جہاد کو بدنام کرنے میں انہی مجاہدین کا شیوا یہ تھا، ان کی سیرت یہ تھی، ان کی پاکدامنی یہ تھی، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ بڑے بڑے عیسائی، بڑے بڑے غیر مسلمین جب ان سے ملتے تو اسلام لانے پر مجبور ہوتے، صرف ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے، ان کی صلہ رحمی سے متاثر ہو کر کے، ان کے جو ہے رحم و کرم سے متاثر ہو کر کے۔ مگر آج کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں دست و گریباں، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں بھیڑ رہے ہیں۔ گھر کا چھوٹا معاملہ ہوتا ہے، سڑک پر آ جاتے ہیں، کیا مرد کیا عورت اچھلنے لگتے، نہ عورتوں کے حجاب کا خیال ہے، نہ مرد کو اپنے وقار، اپنی عزت کا کوئی پاس ہے، بس بول رہا ہے تو بول رہا ہے، بے تک کے باتیں بول رہا ہے، زبان سے کیا نکل رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کا کوئی خیال نہیں، بولتے چلا جا رہا ہے علم غلم، ایسی ویسی گالیاں کہ جن گالیوں کا کوئی معنی لغت میں نہ ملے۔ العیاذ باللہ۔ جب مسلمانوں کا اللہ والوں یہ کردار دیکھے گا تو کوئی غیر مسلم یہ کہے گا کہ ہم اسلام قبول کریں؟ کہے گا استغفر اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری بد اخلاقیوں کو دیکھ کر کے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان دنیا کے سب سے گھٹیا ترین اور بدترین انسان ہے۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں ارے اسلام کو جاننا ہے تو مسلمانوں کو مت دیکھو، ارے پاگلوں کی جماعت، پاگلوں کی جماعت، بیوقوفوں۔ اسلام کو جب دیکھے گا تو اس کے اسلام کے فالوورز کو لوگ نہیں دیکھیں گے تو کس کو دیکھیں گے؟ قرآن حدیث پڑھنا کیا اس کو آتا ہے؟ اور آتا ہے تو وہاں تک اس کی رسائی ہوگی، تب تک تو دنیا سے چلا جائے گا۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کتابوں کو کھولتے ہیں، متاثر اس کے ماننے والوں سے ہوتے ہیں۔ بات سن، تو ہمارا جو آپس کا یہ معاملہ اس طرح رہے گا تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں بدترین قوم ہم گنے جائیں گے، دنیا کے ذلیل ترین قوم میں ہمارا شمار ہوگا، اور دنیا ہمیں تب ختم کرنے کی جو ہے کوشش کرے گی جب ہماری اصلیت کو نہیں جانے گی۔ تو ہماری اصلیت کو، ہمارے دین کو، ایمان کو، اسلام کو کیوں کر قبول کر سکتا ہے؟ یہ عقل بھی نہیں کہتی ہے، کیونکہ ماضی میں جو بھی ہم نے دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوت سے لوگ متاثر ہوئے، کیا صرف قرآن سن کر کے، نبی کا فرمان سن کر کے لوگوں نے ایمان لیا؟ ایسا نہیں، ایسا ہے ایسا نہیں ہے، نہیں معلوم ہے، میں بتاتا ہوں۔ 40 سال تک پہلے آپ کو آپ کے اخلاق کو کیوں منوایا گیا ہے؟ بھائی آپ کے اخلاق کو، آپ کے اخلاق کے ہر پہلو کو منوایا گیا۔ 40 سال تک لوگوں نے اچھی طرح سے دیکھا کہ یہ آدمی غریبوں کے لیے تو مسیحا ہے، بیواؤں کے لیے تو مسیحا ہے، ضعیفوں کمزوروں کا یہ بڑا ہی ہمدرد ہے، یتیموں کا بھی یہ بڑا ہی مشفق اور مہربان باپ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 40 سال تک ارے اس کی امانت داری، اس کی ہماری امانت داری کیا؟ کسی نے اگر پیسے رکھنے بھی دیے 2 مہینے بعد 2 مہینے تک پوچھے گا ہاں دیے تھے کیا؟ رہنے ایسا نہیں، اور اگر نہیں لکھے بیچارہ تو پھر گیا اس کا پیسہ۔ کوئی قرض لیا 2-3 بار پوچھ لیا، اے جا میں دیتا ہوں، جا کیا کرتے جا۔ اے مسلمان، اے بے ایمان، اے غلام شیطان، یہ شیطان کی غلامی جب ہوگی تو ہمارے کردار سے متاثر ہو کر کیوں اسلام قبول کرے گا انسان؟ کفار عرب نے نبی کی سیرت دیکھی، نبی کا کردار دیکھا، صحابہ کا کردار دیکھا، صحابہ کا مشفقانہ رویہ دیکھا، تب جا کر کے بستی کے بستی ایمان قبول کیے، شہر کے شہر مسلمان ہوئے۔ ایسا نہیں صرف قرآن سنا دیے، حدیث سنا دیے اور وہ لوگ جو ہے جیسے تیسے پھرتے گئے، ادھر سے ادھر منہ مارتے گئے، ایسا نہیں تھا۔ باقاعدہ ان کی زندگیوں میں پریکٹیکل اسلام تھا، ان کی سیرت میں اسلام تھا، اس کے گفتار میں اسلام تھا، ان کے کردار میں ایمان تھا، اسلام تھا، اور یہ جو ایمانی حرارت و قوت ان کے دلوں میں تھی
وہ باہر زبان میں شیرنی اور چاشنی کا کام کرتے تھے، اور ان کے اعضاء و جوارح سے، ان کے اخلاق و کردار سے وہ جو ہے ایمان کی رعنائیاں اور حسن ٹپکتے تھے، تو جا کر کے لوگ متاثر ہوتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے۔ ہمارے جیسے ننگے دھوکے مسلمان کو دیکھ کر کے کوئی بھی اسلام قبول نہیں کرے گا، کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھو، خدا کی قسم، ہماری یہاں چھوٹی سی جماعت ہے، جہاں بڑی جماعت ہے، وہاں بھی کبھی بھی اسلام کی دعوت صرف زبان سے کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں، لا حاصل ہے، لا حاصل ہے، لا حاصل ہے۔ اور ہم یہ وقت کے بڑے مجرموں میں سے ہیں، وقت کے بڑے مجرموں میں سے ہیں، بڑے مجرموں میں سے ہیں، کیونکہ ہم نے دعوت کو صرف مجروح نہیں کیا، دعوت کو صرف داغدار اور زخمی نہیں کیا، بلکہ دعوت اللہ کے لیے ہم رکاوٹیں بھی بنے کہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جہاں بھی کیا، ہم جہاں بھی گئے وہاں دھوکہ دی، وہاں بے ایمانی، وہاں جھوٹ، وہاں بکواس بازی، وہاں اپنی بد اخلاقی کا اثر چھوڑا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ گر نہیں ہے جستجوئے حق کا تجھ میں ذوق و شوق۔ کیا کہا؟ گر نہیں ہے جستجوئے حق کا تجھ میں ذوق و شوق، امتی کہلا کر یوں پیغمبر کو رسوا نہ کر۔ ارے ریوڑے بھیوڑے لچے لفنگے کی طرح کرتے ہوئے جب سرے بازار گھومو گے اور کہو گے کہ ہم مسلمان ہیں، سگریٹ پھونکو گے، دارو پیو گے، شراب خانوں میں بیٹھ کر میخانوں میں بیٹھ اور کہو گے ہم مسلمان ہیں، لعنت ہے ایسی مسلمانوں پر۔ ایسا اسلام دیکھ کر کون قبول کر سکتا ہے؟ اپنے جذبے کو دائرے اسلام میں، حدود اسلام میں رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اخلاق و کردار پہلے درست کرنا چاہیے، ہمیں یہ رواداری، یہ اخوت، یہ ہمدردی، یہ بھائی چارگی کا پیغام اپنے کردار سے دینا چاہیے۔ جیسا وہ سمجھتے ہیں ویسا تو حقیقت میں ہم ہیں، ویسا حقیقت میں ہم ہیں، مگر اس حقیقت کو، اصل جو حقیقت ہے اس میں ہمیں بدلنا ہے کہ ہمارے اندر یہ کھوکھلا پنی کچھ دیر کے لیے تھی۔ ہم دعوت کے لیے رکاوٹ نہیں بنیں گے، کیونکہ داعی دعوت دینے والا دعات، مبلغین، مصلحین، قائدین، علماء دین جب دیں گے، مگر مسلمانوں کے اوپر نگاہ پڑے گی تو زبان میں کچھ ہے اور اعمال میں کچھ، قول کچھ الگ، عمل کچھ الگ، تو پھر اسی ڈفرینس میں اور اسی فرق میں آدمی پسو بیش میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ دین اسلام سے اور دین حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو آدمی بعض دفعہ جنتی ہونے والا رہتا ہے، ہمارے کردار کی وجہ سے جہنمی ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا یہ جرم ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر پہلے خود کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہے، ہمارے اخلاق سے، کردار سے، رویے سے، اور اس تمام چیزوں میں جہاں ذاتی جذبہ یا ذاتی مفادات غالب آ گئے، ذاتی منفعت غالب آ گئی، ہم اپنی ذاتیات میں پڑ گئے، تو پھر ایسی صورت میں سمجھ لو کہ اسلام کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، بہت بڑا نقصان۔ اور جب ایک انسان رضائے الہی کے لیے کوئی کام کرتا ہے، میں ابھی بتا رہا تھا کہ ہمارے گھروں میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، بھابیاں، بھاؤجاں، یہ ایک دوسرے کے جو ہے قیمت، چغلیاں، چپاٹی کر کے ایک دوسرے میں جو ہے ناچاکیاں پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے میں دشمنیاں پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے میں اچھا بننے کے لیے، ایک دوسرے میں اچھا بننے کے لیے۔ تو یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے، یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے، یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ جس جرم پر لعنت بھی کیا گیا ہے، جس جرم پر لعنت بھی کی گئی ہے، کہ باہر کے رشتوں کو خراب کرنا جب اتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے، تو گھر کے اندر کے رشتے کو کھوکھلا کرنا اور خراب کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا سراپا لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتوں کو کاٹنے والا، خراب کرنے والا، توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ باہر صورت جیسا مختصر، ہمیں اپنے گھروں کی اصلاح کرنا بے حد ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت
دیکھ کر کے جو کفار مکہ جب گھبرائے ہوئے غار حرا سے واپس آئے تو مائی خدیجہ الکبریٰ نے کیا کہا تھا، وہ تو پوری واقعہ معلوم ہے. آپ کے تمام خصوصیات اور اوصاف بنا دیے کہ آپ ایسا کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مجبوروں کے ساتھ، پریشان حال کے ساتھ، تو آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا نہیں ہے. جب ہمارا کردار ایسا رہے گا تو ہمارے ساتھ بھی کچھ برا نہیں ہوگا. یقین جانیے ہمارے ساتھ بھی کچھ برا نہیں ہوگا. اور ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں، ہماری صلہ رحمی کیا ہے، ہماری خیر خواہی کیا ہے، ہماری خیر خواہی. صحیح بخاری شریف کتاب الادب. باتیں بکھر جائیں گی اس لیے میں جلدی کر کے بات ختم کرتا ہوں. اذان کتنے بجے؟ 8:15 پہ. تھک گئے کیا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مزہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے سمجھ آ گیا. دینی مجلس کے ایک نہیں کئی ایک فائدے ہیں. مزہ بھی آتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، چائے بھی ملتی ہے، بعد میں کچھ کھانے کو بھی ملتا ہے کہ نہیں؟ تو کئی فائدے ہیں. اور ان تمام چیزوں میں سب سے بڑھ کر کیا ہے، آخر میں جب ہم اٹھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ادھر کہتا ہے ارے ان لوگوں کی جو مراد ہے وہ پوری ہو جائے گا اور سب کو جنت میں لکھ دو، سب کی مغفرت لکھ دو. تو اس سے بڑا اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑا کچھ بھی نہیں. بہرحال ہماری جو صلہ رحمی ہے وہ کس حد تک ہے؟ صلہ رحمی تو خیر ہمارے اپنوں میں بھی نہیں رہی، اور اس چیز سے ہماری زندگی تو بالکل خالی ہے. کیونکہ ایک بھی ہمارے مزاج کے خلاف، اگر بھائی بہن تو چھوڑو، ماں باپ نے بھی بات کر دیا، جوان بیٹا ہے تب بھی وہ ناک کھلاتے ہوئے اچھلتے ہوئے تم نہیں جانو گے، اور اپنے رشتے کو خراب کر دیتے. اس ماں باپ کو جو صلہ رحمی کے دنیا میں سب سے زیادہ مستحق ہے، سب سے زیادہ مستحق، وہ تمام حدیثیں میں ابھی نہیں رکھ سکتا. خلاصہ کلام یہ سب سے زیادہ مستحق دنیا میں صلہ رحمی کے، ہمدردی کے، خدمت کے، رحمت کے، شفقت کے کون ہے؟ ماں باپ. کیوں؟ فإن الجنة تحت رجليها. سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے بات کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کہ نہیں؟ کہاں جنت ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے. تو پھر باپ بیچارہ گیا غریب، کچھ بھی نہیں اس کے پاس ہے، باپ بیچارہ غریب، اور تقریباً یہاں باپ ہیں اور باپ بننے والے ہیں. ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس میں بہت لڑائی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس میں مرڈر بھی ہو جاتا ہے. باپ کا پاس بدبخت اولاد مرڈر بھی کر دیتا ہے کہ نہیں؟ حیدرآباد میں ابھی 1 سال پہلے واقع نہیں ہوا تھا، تو ماں باپ کے جھگڑے کو لے کے ہوا تھا کہ کسی ایک اچھے انسان کو لے مہدی پٹنم کے پاس باپ کو قتل کر دیا تھا. جس باپ نے ان لوگوں کو دنیا دکھایا، انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، اور طرح طرح کی جو چیزوں کے لائق بنایا، اس باپ کو قتل کر دی. کیوں؟ کہیں آج یہ سمجھ رہے کہ ارے ماں کا یہ رتبہ ہے اور ماں کو باپ جو ہے ڈانٹے. ایسے میں بیوقوفی نہیں کرنا چاہیے. اگر ماں باپ وہ بھی انسان ہے، اگر اختلاف ہو جائے تو بیچ کا ایک مسئلہ دونوں کو بٹھا کر کرنا چاہیے. تو بھائی ہم آپ کے اولاد ہیں، آپ سے ایسے ہیں، آپ لوگ آپس میں تکرار کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جائیں گے تو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا. لوگ کیا کہیں، ہم تمام طرح کی باتیں لے کر کے سمجھانا چاہیے. نہیں آپ کی سمجھ کر کے جو ہے باپ کے اوپر لے گھوسا، دے گھوسا، مار لاٹھی، مار ڈنڈا، چھری لا دینا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. باپ جنت کا دروازہ ہے. باپ کیا ہے؟ جنت کا دروازہ ہے. خالی تم جنت لینے کے چکر میں رہو گے، دروازہ ہی نہیں ملے گا، چاروں طرف سے بند رہے گا، تو کہاں سے داخل ہوگے؟ اور دنیا کا سب سے بدبخت ترین انسان، ملعون انسان ہوا ہے جس پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے، وہ ماں باپ کے نافرمان، ماں باپ کے نافرمان اولاد ہے، جو ماں باپ کو تکلیف دینے والے، درد دینے والے، دکھ دینے والے. وہ تب ہوتا ہے جب ہم اپنے عارضی جذبے اور غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتے. سب سے زیادہ صلہ رحمی کے مستحق ماں باپ ہیں، اس کے بعد دوسرے رشتے دار، اس کے بعد دنیا والے. صرف عارضی خواہشوں میں پڑھ کر کے ماں باپ کو برابر. ارے وہ ماں باپ جس کو قرآن نے بیان کیا کہ تم اف بھی نہیں کہہ سکتے، فلا تقل لهما اف. اف اگر کوئی بات کہے، کوئی کام کہے تو اس میں ہم ناک بھی نہیں کھلا سکتے، سر بھی نہیں دھل سکتے ہیں.
کیا بار بار کہتے ہو، ایسا کہنا بھی حرام ہے ماں باپ کے. اب زیادہ تر تکرار وہاں ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنے تجربے کے حساب سے بات کرتے ہیں اور نوجوان بچے جو اپنے جذبے کے حساب سے بات کرتے ہیں. تو یقین جانو صرف جذبے سے کام نہیں ہوگا، تجربے سے بھی کام ہوگا. اسی لیے ایک بات اور میں یہاں کہہ دوں کہ زیادہ تر جو ہے لڑائیاں دیکھتا ہوں مساجد کی کمیٹیوں میں، بوڑھے لوگ کچھ نہیں جانتے، پرانے لوگ کچھ نہیں جانتے. نہ پھنس جاؤ گے. بوڑھے لوگوں کو پیچھے چھوڑے تو پھنس جاؤ گے. بیچارے بزرگوں میں تھوڑی تلخیاں آ جاتی ہے، چڑچڑاپن عمر کے حساب سے، یہ فطری ہے، تو اس کو برداشت کرنا ہے. جو گائے دودھ دیتی ہے نا وہ پیر سے مارتی بھی ہے کہ نہیں، پیر سے بھی مارتی ہے تو وہ کھانا پڑے گا. کبھی کبھی ٹانگ ٹوٹ بھی سکتی ہے لیکن دودھ تو دیتی ہے نا. جذبے سے کچھ نہیں ہوتا، عقل، شعور اور تجربے سے بھی کام ہوتا ہے. جذبہ اور تجربہ جب دونوں ملتا ہے تو بڑا ہی مضبوط اور مستحکم کام ہوتا ہے. خالی اینٹ لے جا کر کے اوپر تلے نیچے اوپر نیچے رکھ دو گے تو دیوار مضبوط ہوگی. گارے کی بھی ضرورت ہے. اینٹ کو گارے سے اور گارے کو اینٹ سے دشمنی ہو جائے تو دیوار مضبوط بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. بالکل ویسا ہی قصہ ہے. لیکن بعض دفعہ بعض جگہوں پر بعض جو ہے بزرگ لوگ بھی بڑی زیادتیاں کر دیتے ہیں جو ہم آئے دن دیکھتے بھی ہیں. اور بعض نوجوان جو اپنے جذبے میں آ کر کے ایک دم توڑ پھوڑ والا معاملہ کرتے تھے. ویسا بھی نہیں ہونا چاہیے. مل جل کر کے کام کرنا چاہیے. تجربہ بھی رہے اور جذبہ بھی تو بڑا مضبوط کام ہوگا. بہرحال تو عام طور پر تکرار اور جو ہے مڑ بھیڑ وہاں پر ہوتی ہے. آدمی وہاں ٹکراتا ہے جہاں پر جذبہ اور تجربہ کا مقابلہ ہوتا ہے. تو بات جو ہے اس کو تم کچھ نہیں جانتے ہو، ہاں جا ایسا جب کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ بھی نامراد ہو جاتا ہے، اس کو بھی کچھ نہیں ملتا. بہرحال تو وہاں پر ہمیں لے کر کے سمیٹ کر کے لے کے چلنا ہے کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اب اس کا ایک اور ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، عام طور پر خواتین اٹھاتی ہے. معاف کیجیے گا، بات آئی ہے تو میں بتا دیتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میں زیادہ تر اپنے وہ جو موضوع کو لے کے آتا ہوں پورا نہیں کر پاتا کیونکہ میری مجبوری ہے کہ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. ہر خطیب سمجھانا چاہتے ہیں مگر لوگوں کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں. اب میری مجبوری ہے. یہاں پر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اب ماں جو ہے گھر کے ماں ہے نا، بیٹوں کی ماں ہے، بیٹیوں کی ماں ہے. تو بعض دفعہ بعض ماں جو اپنے اس گھرے میں رہتے ہیں کہ ہمارے قدموں کے نیچے جنت ہے. اب باقی سب کیڑے مکوڑے کی طرح تو گھر کے جو ہے اولاد کے ساتھ بہوؤں کے ساتھ بے تک کے جو ہے برتاؤ کرتے ہیں. یہ پوری دنیا میں بھی ہوتے ہوں گے مگر ہمارے ہندوستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. بعض جگہوں پر جو ہے بہوؤں کی نادانی ہوتی ہے اور ان کا جو ہے ایک الگ ان کا غرور ہوتا ہے، ان کے جذبے، ان کی امنگیں اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ جو ہے اچھا برتاؤ نہیں کرتی ہے. تو ایسے آدمی بھی صحیح نہیں ہے. پھر بعض جگہوں پر ایسے ہوتے ہیں کہ بعض ساتھ جو ہے صرف اپنے گھرے میں آ کے یا پھر اپنے بیٹے کی اور بہو کی محبت کو دیکھ کر کے کہ یہ دیکھو ذن مرید بن گیا ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. اور بعض اگر ان کی دوسری اولاد ہے وہ چڑھانے بڑھانے پر ایسا، پھر جو ہے ماں بھی گھرے میں آ جاتی ہے اور سوچتی کہ ہم تو ہم ہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو جو ہے اپنے بہو کے اوپر ستم کرنے لگتی ہے. تو میں یہ کہوں گا بہو کے اوپر ستم کرنا حرام ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ستم کرنا حرام ہے. اس کو دھکے دینا حرام ہے، بال پکڑ کر کے کھینچنا حرام ہے، اس کو برا بھلا کہنا حرام ہے، اس کو تانے دینا حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تیرے سگے بیٹے کی بیوی ہے. اگر نہیں بھی ہوتی، کسی غیر مسلم کی اولاد ہوتی تبھی غیر ضروری دھکے مکے ناجائز طریقے سے کرنا حرام تھا. مگر یہ تو تمہاری اولاد ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو اب وہ بہوؤں کو اور اپنی اولاد کو دھکے دے کے مارے، جھاڑو سے مارے اور بال پکڑ کے کھینچے. میں یہاں یہ کہوں گا جب انسان کی تخلیق ہوئی، معاف کیجیے گا، انسان کی تخلیق ہوئی، انسان بنایا گیا، پیدا ہوا، تو پہلے ماں بنی یا پہلے بیوی بنی؟
پہلے ماں کا نمبر ہے یا پہلے بیوی کا نمبر ہے؟ ماشاء اللہ جی، ماں کا نمبر پہلے یا بیوی کا نمبر پہلے؟ بیوی کا، ماں کا۔ کچھ لوگ ڈر کے نہیں کہہ رہے ہیں، ویسے ہمارے خواتین یہاں دیکھ تو نہیں رہے، کیمرہ ویمرہ تو نہیں لگا ہے۔ سبحان اللہ یاد اللہ خلق، سبحان اللہ خدا۔ کچھ لوگ ڈر کے نہیں کہتے ہیں۔ بہرحال میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں کہ فلاں نے کہا کہ بیوی کا نمبر ہے اور فلاں نے کہا ماں کا نمبر ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب انسان پیدا کیا تو سب سے پہلے مرد پیدا کیا، اسی لیے لگتا ہے کہ مرد کا پہلا نمبر ہے، تو اب غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بیوی بنائی گئی، اس کے بعد اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کا کوئی رتبہ نہیں ہے، کیونکہ باپ سے کتنے گنا زیادہ ماں کا رتبہ ہے؟ کتنے گنا زیادہ ماں کا رتبہ ہے جی؟ 3 گنا، 70 نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے آ کر کے پوچھا کہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ کہا تمہاری ماں کافر، کہا تمہاری ماں کافر، تمہاری ماں کافر، تمہارے باپ کافر، اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد۔ تو اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو جس بہو کو تم بال پکڑ کر کھینچ رہی ہو وہ بھی تمہارے پوتوں کے ماں ہے اور اس کے بھی قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لہذا برتری کے اعتبار سے صرف تم ماں ہونے کے اعتبار سے، اس بہو کی ساس ہونے کے اعتبار سے ایک سیڑھی اوپر اٹھ سکتے ہو، مگر اپنی بہو کو اپنے پاؤں تلے روند نہیں سکتے۔ اگر ایسا ظلم ہوتا ہے، ایسی ستم روائی ہوتی ہے تو یقین جانو یہ انتہائی خطرناک عمل ہے اور جرم ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ماں کا اپنا مقام اور بہو کا اپنا مقام، مگر دونوں ہی ماں ہے۔ بہو بھی ماں ہے، اس کے بھی، وہ بھی اپنے بچوں کے ماں ہے، اور ساس بھی اپنے بچوں کے ماں ہے۔ ماں ہونے کے اعتبار سے، قدموں کے نیچے جنت ہونے کے اعتبار سے یہ دونوں کے دونوں ماں ہے۔ لہذا صرف تفاوت اتنا ہے، فرق اتنا ہے کہ یہ اس کے شوہر کی ماں ہے، لہذا غیر ضروری باتیں اور بد اخلاقی اس کے ساتھ آپس میں دوسرے کے ساتھ روا رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے، ماں کے لیے، ساس کے لیے بھی، کہ وہ اس کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے، ہمدردی کا معاملہ کرے، اولاد جیسے برتاؤ کرے۔ اور پھر اس بہو کے لیے ضروری ہے کہ اس خاتون سے، اس ساس سے اچھا برتاؤ کرے۔ میں ایک بات اور یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں، بعض جگہوں پر چونکہ بعض جو ہے خطیباؤں نے، بعض خواتین مقررات نے کھلے لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ بہو کے لیے ساس کی خدمت کرنا جائز نہیں ہے، یا پھر مطلب ہے کہ اس پر فرض نہیں ہے یا اس پر ضروری نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا ہے مجھے، یہی کہا ہے، کئی میں نے سنا ہے۔ تو کئی خواتین جو تقریر کرنے والی انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر ہے ہی نہیں بہو کے اوپر ساس کی خدمت کرنا۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ بولیے آپ لوگ، خدمت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ساس کی؟ کیوں؟ جب ہے ہی نہیں تو کیوں زبردستی کرے گی اس میں؟ نہیں ہے زبردستی، کچھ تو گڑبڑ دکھ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ضروری ہے۔ کون کہتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ضروری ہے۔ جب ایک عام انسان جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور حسن سلوک کرنا ضروری ہے، تو گھر کے جو ماں باپ ہیں، ساس سسر ہیں، دائرے میں حدود میں رہتے ہوئے ان کی خدمت کرنا کیوں ضروری نہیں رہے گی؟ ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں، بہت ساری بڑی بڑی بچیاں رہتی ہیں وہاں پر۔ ان لوگوں نے ایک بار سوال کیا کہ ایسا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہیے خدمت، لیکن اس عورت کو اپنی ماں کی خدمت تو کرنا چاہیے، اپنے باپ کی خدمت کرنا چاہیے، اور اس کے میاں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے، اس پر ضروری ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔
جب مرد کے اوپر ضروری ہے تو مرد کو بولو کہ تم باہر کمانے نہ جاؤ، کسی دوسرے اسٹیٹ میں، دوسرے صوبے میں، دوسرے راجیہ میں، دوسرے شہر میں، دوسری ریاست میں مت جاؤ کمائے، یا اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ رہ کر کے حسن سلوک کرو۔ تو کیوں بمبئی گئے، کیوں حیدرآباد آئے، کیوں جو ہے دلی گئے، تم کا یہاں وہاں گئے کمانے؟ بھائی ماں باپ کی خدمت کرو، اور تمہاری بیوی کو بولو جا کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ہوگا نا؟ صحیح ہوگا۔ تم اپنے ماں باپ کی خدمت جا کے کرو، میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں، پھر کیا ہوگا؟ کام بن جائے گا۔ ہاں، تو پھر شادی کا کوئی مطلب رہ جائے گا؟ نہیں رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، میں اس مسئلے کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے تھوڑا پھرا رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے تو ایسا کر لو، اب بیوی کو بھیج دو بمبئی کمانا، جاؤ تم بمبئی کمانے، ہم ماں باپ کی خدمت کریں۔ ارے میاں گھر پہ نہیں ہے، میاں کی جگہ پر تم ہو تو اب خدمت تو تمہارے لیے ضروری ہے، دوائی ہے، پانی ہے، کھانا ہے، اور جو بھی خدمت ہے اس کے ساتھ ملا رہی، حسن سلوک، اچھا برتاؤ۔ اب تم جب گھر میں ہو، اس کے بیٹے کی جگہ پر، بیٹی کی جگہ پر، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم جس حد تک ہو سکتا ہے ان کی خدمت کرو، جس حد تک ہو سکتا ہے۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ آخر کیا اسلام کوئی ایسا ویسا گول مول والا مذہب ہے کیا؟ ہے گول مول تو مذہب ہے۔ اسلام ایک ایسا عالمگیر مذہب ہے کہ جس مذہب میں ماں باپ کی خدمت کو جہاد اور ہجرت کا ثواب دیا ہے، ماں باپ کی خدمت کو۔ میں کہتا ہوں کہ اسلام جو گول مول والا مذہب ہے ہی نہیں ہے، تو ماں باپ کی خدمت پر جہاد اور ہجرت، جہاد جانتے ہو؟ جہاد میں انسان سر کاٹنے اور سر کٹانے جاتا ہے، بچ کر کے آنے نہیں جاتا۔ اس جہاد میں جہاں اپنی جان جیسی عزیز چیز قربان کرنے جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے، بیوی بچے، اپنا وطن سب چھوڑ کر، اتنی بڑی قربانی کا ثواب ماں باپ کی خدمت میں۔ ہجرت جو اپنا وطن، مادر وطن چھوڑ کر کے، جہاں پیدا ہوا، پلا پڑھا، اور صرف اس وجہ سے جا رہا ہے سب کچھ چھوڑ کر کے، اپنا کرو دیوار، گھر، مکان، سب کچھ چھوڑ کر کے، محض اس وجہ سے کہ وہ اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کر سکے، اسلام پر صحیح سلامت زندہ رہ سکے، اس لیے اپنا جو ہے وطن چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ تو اتنا بڑا ثواب گھر بیٹھے بیٹھے ماں باپ کی خدمت میں مل رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ پر کبھی غور کیا؟ ایک وجہ میں صرف بتاتا ہوں۔ جب بوڑھے ماں باپ یا بوڑھا انسان گھر میں رہتا ہے نا تو بہت کرکری ہوتی ہے۔ ایک اچھا بھی فرما بردار بھی اگر انسان ہے، فرما بردار اولاد بھی ہے، تو مسلسل اگر خدمت کرتے رہتا، خدمت کرتے کرتے جو ہے اس کو کسی بات پر، بوڑھے ہیں تو چھڑک دیں گے، کبھی ڈانٹ دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کتنا غصہ آئے گا جو دن رات تمہاری خدمت پر مامور ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ پر کنٹرول بھی کریں، ایسے بوڑھوں کو چاہیے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کریں، اور ایسے خدمت گزاروں کو چاہیے کہ وہ اس وجہ سے خدمت کریں کہ اللہ نے اس میں جہاد اور ہجرت کا ثواب رکھا ہے۔ لوگ جہاد 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 چلاتے رہتے، تو تم بتا دو کہ جہاد کا ثواب ہم گھر بیٹھے لے سکتے ہیں۔ اگر وہ لوگ جھڑک دیے تو اس پر صبر سے کام لینا ہے، اور صبر اس لیے کرنا ہے اس لیے کہ جہاد میں تلواریں، تیر، بچیاں، یہ ساری چیزیں لگتی ہیں، کاٹے جاتے، زخمیں آتے ہیں، خون بہتا ہے، رشتہ ہے زخم، وہ تمام تکلیفیں ہوتی ہے، مگر اس سے بڑی تکلیف یہاں ہو جاتی ہے کہ ایک انسان دن بھر 24 گھنٹے خدمت پر مامور رہتا ہے، اور اگر جس کی خدمت کی جا رہی ہے اس نے چھڑک دیا تو ایسا لگتا ہے کہ اس جہاد کے زخم سے زیادہ درد یہاں پر انسان کو ہوتا ہے کہ میں دن رات کرتا ہوں، مجھے جھڑکا، تو اسی جھڑکاؤ پر برداشت کرنے کی وجہ سے ثواب ملتا۔ بہرحال میں وہ بتا رہا تھا کہ وقت نے بھی دستک دے دیا ہے، اور بتا رہا تھا کہ ہم صلہ رحمی کیسے کرتے ہیں۔ ہم صلہ رحمی ایسے کرتے ہیں بدلے میں، ہے کسی رشتہ دار نے 1 مہینے تک فون نہیں کیا ہے تو اس کو غرض نہیں ہے، ہم کہیں کو فون کریں گے، ہم کس لیے فون کریں گے، اس کو فکر نہیں ہے، جانے دو، ہے نا، بالکل ایسا وہ نہیں، ہاں ادھر سے گزرا ہمارے گھر پہ نہیں ہے،
نہیں آیا چھوڑو نظر انداز کرے، اس کے گھر پہ گئے ہمارے گھر پہ نہیں آئے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلح. یہ صحیح بخاری شریف کتاب الادب کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی وہ نہیں ہے، صلہ رحمی وہ نہیں ہے. ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، خالو نہیں آئے بیمار ہو گئے، ماموں نہیں آئے، والے سالے صاحب نہیں آئے، یہ نہیں آئے وہ نہیں آئے، ہم کیوں جائیں؟ بدلا دے رہے ہو، وہ آ رہا ہے تو تم آ رہے ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں کہ تم کسی کے بدلے میں اگر تمہارے ساتھ کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تمہارے ساتھ کوئی اچھا تعلق کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھا تعلق کرو، تمہیں تمہارے گھر میں کوئی سالن لا کے دیتا ہے تو تم بھی دو. ایسا اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے، بلکہ یہ تو ایک بدلہ ہے. صلہ رحمی تو وہ ہے کہ وہ تم صلہ رحمی ڈائریکٹ کرو کہ وہ تم سے قطع تعلق ہی کرے، وہ تمہارے گھر پہ نہ آئے اس کے باوجود تم اس کے گھر پہ جاؤ، وہ تم سے رشتہ توڑے اس کے باوجود تم اس سے رشتہ جوڑو، وہ تمہیں برا بھلا کہے اس کے باوجود تم اسے اچھا کہو اور اس کو دعائیں دو. اصل تو صلہ رحمی یہ ہے. ایک اور کمال کی بات ہے، ایک اور حدیث مبارکہ بھی 2 منٹ باقی ہے. صحیح مسلم شریف کتاب البر اور صلہ کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رجلا، ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابۃ اصلهم ويقطعوني واحسن الیہم ویسیئون الی واعلم عنهم ويجهلون علی. تاکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ہمارے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں وہ جڑ قسم کے ہیں. کہتے رشتہ دار وہ جڑ قسم کے، گنوار قسم کے ہیں. ان کو ادھر بولو آنے تو ادھر بھاگے گا، سیدھی بات کرو تو الٹی بات کرے گا. تاکہ میں ان لوگوں سے رشتہ جوڑتا ہوں، اور یہ ہے کہ وہ لوگ رشتہ توڑنے کی باتیں کرتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رشتہ داروں میں جاؤ گے تو تم اچھی اچھی باتیں کرو، وہ چلائے گا، ایسا لگے گا کہ دنیا کا بڑا ترم خواہ وہی ہے کہ ایک مارو تو سیدھا زمین پہ گرے، مگر ایسا لگے گا کہ بڑا ترم خواہ ہے. ویسے یہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صاحب نا ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں، تو وہ رشتہ دار کیا کرتے ہیں کہ میں اچھا برتا ہوں لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں، رشتہ میں جوڑتا ہوں تو وہ نہیں، وہ ہم سے کٹتا ہے، ہم سے جو ہے ربط ختم کرتا ہے. وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ، ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. وَيُسِئُونَ إِلَيَّ، اور ہمارے ساتھ وہ برا سلوک کرتا ہے. یعنی ہم بھیا بھیا بولتا ہے، چل 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 کرتا ہے. میں ایک بات بول رہا ہوں، اب کسی کو نہیں بولنے لگا. میں نے کہا کہ بھائی صاحب، ہم بول رہے بھیا ایسا ہے، بول رہے چل چل. تو دیکھو مٹھائی کے جواب میں وہ کیا پھینک رہا ہے، گھر دے رہا. اگر بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں، بھیا کہہ رہے ہیں، بیوی ہے، بوبو ہے، خالہ ہے، چچا ہے، سب عزت کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں، اور اگر چل رہے چل چل ہے تو کتنا مزہ آئے گا، کتنا مزہ آئے گا. ایک دم لگے گا کہ رس ملائی کھا رہے ہیں. وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِئُونَ إِلَيَّ وَأَعْلَمُ عَنْهُمْ، ہم اس کے ساتھ عقل مندی، دانائی، بردباری والا معاملہ کرتے ہیں، بہت اچھا جو ہے برتاؤ اس کے ساتھ کرتے ہیں. اور وہ جھلون علیہ، ہمارے ساتھ وہ جو ہے برا معاملہ کرتا ہے، ہم اسے دعائیں دیتے ہیں، وہ ہمیں گالیاں دیتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما كنت على ذلك. کہا کہ سنو، اگر تم نے جو بات کہی ہے واقعی وہ بات ویسے ہی ہے، تم ویسے ہی ہو جیسا کہ تمہاری بات ہے، تم ایسا ہی کرتے ہو جیسا کہ تم نے اپنی بات میں کہا ہے، تو سنو سنو، اگر تمہارا معاملہ ایسا ہی ہے کہ تمہارا رشتہ دار تمہارے اچھا سلوک کے جواب میں برا سلوک تم سے کرتا ہے،
ہے ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ہمارے رشتہ داروں میں کوئی تھوڑا اونچ نیچ کر دے تو ہم بوال کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی کی بہن نے کہہ دیا کہ میرے میاں نے یا میرے گھر والوں نے ایسا ایسا کہا ہے تو آؤ دیکھے گا نہ تاؤ ابھی آ رہا ہوں آستین چڑھاتے ہوئے دھوتی لنگی سمیٹتے ہوئے گاڑی نکالے گا، چل بتاتا ہوں کہاں ہے۔ ارے ٹھہر بھائی ٹھہر، جاؤ ذرا عقل مندی سے کام لو، دانش مندی سے کام لو، ذرا سوچو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیٹی تمہاری بہن غلط ہو، اور اگر اس نے غلط کیا بھی ہے تو اس کے ساتھ یہ صحابی والا رویہ کرو۔ اصل تو صلہ رحمی یہ ہے، مگر اس کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی اگر آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے پھر بھی آپ اچھا کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسا کہ تم نے کہا اگر تم ایسا ہی سچے ہو تو یہ بات سنو، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، گویا کہ تم اس کے منہ میں گرم گرم راکھ ڈال رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ گرم راکھ ڈال رہے ہو، جلتے ہوئے آگ ڈال رہے ہیں گرم گرم۔ ایسا تمہارا جواب پسند اتنا ہی نہیں، یہ عمل اتنا اچھا اور اتنا بہتر عمل ہے کہ جس عمل کے بارے میں فرمایا کہ یہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ آسمان سے فرشتے نازل کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ آسمان سے فرشتے نازل کر دیتا ہے۔ میں دیکھ چکا ہوں کھڑی، مگر یہی 2-3 باتیں اور کروں گا بس بات ختم۔ اللہ کہاں سے فرشتے نازل کرتا ہے؟ آسمان سے۔ کس لیے کرتا ہے؟ کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ اس کی جانب سے وہ جواب دے۔ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلِيمٌ مَا دُمْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ۔ آپ نے فرمایا جب تک تم ایسا برتاؤ کرتے رہو گے تب تک تمہارے ساتھ ایک فرشتہ مقرر رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں اور میرے قوم کے جوانوں بزرگوں، ذرا سمجھو کہ یہ صلہ رحمی اور آپس کی رواداری، ہمدردی، یہ اخوت، بھائی چارگی، یہ رشتہ کتنا عظیم، یہ کتنی عظیم شے ہے، کتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ہمارا رشتہ دار کوئی برا کرتا ہے اور اس کے باوجود ہم بھلا کرتے ہیں تو ہم اس کو گویا کہ اس کے منہ میں گرم راکھ ہی نہیں ڈال رہے ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ایک فرشتہ مسلسل مقرر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس آدمی کو فرشتے کی مدد نازل ہو جائے اس کے بارے میں کیا کہنا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد میں کئی بار جنگوں میں فرشتوں کو نازل کیا اور کافروں کو کم تعداد، مسلمانوں کی کم تعداد کے باوجود کیا کیا؟ کافروں کو تہہ تیز کر دیا۔ تو جب تمہارے ساتھ فرشتہ مسلسل تمہاری مدد میں رہے گا تو تم اندازہ کر سکتے ہو گویا کہ تمہارے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد خوش ہے، بے حد خوش ہے، جس کی وجہ سے اپنا ایک مقرر فرشتہ تمہارے ساتھ کر دیا ہے۔ تو امید کے باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ باتیں تو بہت ساری رہتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، مگر بات جتنی ہے وہ سمجھنے کی ہے۔ بات اتنی ہے کہ رشتہ داری کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، ہم نے سب مختصر طور پر ہم نے یہاں پر واضح رکھ دیا۔ اور ان تمام چیزوں کو تبھی ہم ڈیل کر سکتے ہیں، اچھی طرح سے فیس کر سکتے ہیں، جب ہمارے دل کے اندر جذبہ احسان و وفا ہو اور اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا ہمارے دل میں ہو کہ ہمیں یہ عمل کر رہے ہیں، ساتھ بہو کی بہت ساتھ کے ساتھ ہمدردی، گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، اس سے اللہ خوش ہوگا، گھر والے خوش ہوں گے، گھر والے تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوں گے۔ تم کرتے رہو اللہ کی خوشنودی کے لیے، پریشانی بھی آسان، تمہارا درد بھی کم ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ کی رضا خوشنودی نہیں رہی تو ایک بار جھڑک دیا تو تمہارے اندر آگ لگ جائے گی۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم گنہگاروں کو پروردگار صحیح سمجھ عطا فرما اور آپس کے رشتوں کی قدر کرنے والا بنا، ہمارے اندر جذبہ ایثار و وفا پیدا کر دے۔ پروردگار عالم ہمارے اندر جو خباثتیں اور ہماری خباثتوں کی وجہ سے جو بھی آج تک ہم نے غلطیاں کی ہیں، پروردگار کو اسے درگزر فرما دے اور اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنا دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك